لوگ دھڑا دھڑ بچے پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس ان بچوں کے لیے تعلیم کا، رہائش کا، خوراک کا بندوبست نہیں ہوتا. تو جب آپ بچے پیدا کر رہے ہیں اور پھر لازمی جب آپ بچوں کو فوڈ پرووائڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کو گھروں میں کام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ کورٹ صرف ایک کیس تک محدود رہتی ہے، لیکن معاشرہ جو ہے نا اسے تھوڑا سا اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور معاشرے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خوش ہوتے ہیں اور فلانے کے نا 20 بچے ہیں، فلانے کے 10 بچے ہیں، اس شخص کو جوتے مارنے چاہیے کہ بھائی آپ نے یہ کیا آپ نے شروع کیا ہوا کہ آپ دھڑ دھڑ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور پھر بچے آپ پیدا کر رہے ہیں اور وہ بچے جب آپ ان کو تعلیم نہیں دیتے، آپ ان کی صحت کا خیال نہیں رکھتے، تو میرے اور آپ کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں وہ ان بچوں پہ خرچ ہوتے ہیں. سرکاری اسپتالوں میں انہیں بچوں کا علاج ہوتا ہے. یہ دہشت گردی، انتہا پسندی میں اسی قسم کے بچے انوالو ہوتے ہیں، چوری ڈاکوں میں اسی قسم کے بچے انوالو ہوتے ہیں. اور پھر آپ معاشرے کے اندر کوئی بہتر کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان بچوں کی ٹھیک طریقے سے تعلیم، تہذیب، تربیت نہیں کی جاتی، اور نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے، پھر یہ بچے وہ جو کنسٹرکشن ہے نا اس کو ڈسٹرکشن میں تبدیل کر دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، خبر و نظر کے ساتھ میں اونم فاطمہ اور میرے ساتھ موجود ہے سبوق سید صاحب. رضوانہ کا جو کیس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ کوئی پہلا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے 2016 کے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو طیبہ تشدد کیس ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک جج تھے خرم علی اور ان کی جو اہلیہ تھی ماہین ظفر، انہیں 10 سال کی ایک بچی کو اپنے گھر میں ملازمہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے اس پر ٹارچر کیا، تقریباً اس کو 11-12 زخم آئے ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے بھی یہی والا کام کیا اور ان کو سزا بھی ہوئی تھی. 1 سال ان کو سزا ہوئی اور بعد میں جب انہوں نے اپیل کی تو سزا 3 سال ہو گئی، لیکن پھر سپریم کورٹ نے ان کی سزا کو دوبارہ 1 سال کیا اور وہ رہیں. اور وہ جو طیبہ ہے وہ اس وقت جو سویٹ ہوم ہے، پاکستان سویٹ ہوم زمرد خان صاحب کا، وہاں پہ وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، تو سزا کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. تو سیم یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو رضوانہ کیس ہے اس میں جو سومیہ عاصم ہیں جو جج صاحب کی اہلیہ ہیں، تو آج جو جج ہیں یہاں پہ فرق فرید صاحب، انہوں نے اس کی گرفتاری کا آرڈر کر دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ مطلب جو پورا جو پروسیس ہے وہ ہوگا. تو وہاں پر جو آج جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں جو فرق فرید ہے ان کے سامنے جو ملزمہ کے وکیل ہیں، سومیہ عاصم کے وکیل، انہوں نے کہا ہے جی کہ جب اس بچی کو ماں کے حوالے کیا گیا تھا تو وہ اسٹاپ پہ 3 گھنٹے موجود رہی. 3 گھنٹے میں اس کے تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اسپتال جانے کی جلدی تھی، اور پھر سرگودا گئی ہے اسلام آباد سے، وہاں پر بھی اسلام آباد جانے کی جلدی نہیں، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت ہی بڑا معاملہ ہو گیا. تو خیر انہوں نے اپنی طرف سے آرگومنٹ تو دیے ہیں وہاں پہ، لیکن ایشو اصل میں یہ ہے کہ بچی کے سر میں کیڑے پڑ گئے تھے، اتنا زخم کیا گیا تھا، اتنا ٹارچر کیا گیا بچے کو. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جج ہیں آپ پاکستان کے قانون کو جانتے ہیں، اور پچھلے جج صاحب بھی اور یہ جج صاحب بھی، یہ بتائیں کہ آپ نے مائنر کو گھر میں کام کے لیے رکھا کیسے؟ ایک کم عمر بچی کو گھر میں آپ کام کے لیے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ تو خود بذات خود ایک خلاف قانون کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر نا ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے. لوگ دھڑا دھڑ بچے پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس ان بچوں کے لیے تعلیم کا، رہائش کا، خوراک کا بندوبست نہیں ہوتا. تو جب آپ بچے پیدا کر رہے ہیں اور پھر لازمی جب آپ بچوں کو فوڈ پرووائڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کو گھروں میں کام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ کورٹ صرف ایک کیس تک محدود رہتی ہے، لیکن معاشرہ جو ہے نا اسے تھوڑا سا اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور معاشرے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خوش ہوتے ہیں اور فلانے کے نا 20 بچے ہیں، فلانے کے 10 بچے ہیں، اس شخص کو جوتے مارنے چاہیے کہ بھائی آپ نے یہ کیا آپ نے شروع کیا ہوا کہ آپ دھڑ دھڑ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور پھر بچے آپ پیدا کر رہے ہیں اور وہ بچے جب آپ ان کو تعلیم نہیں دیتے، آپ ان کی صحت کا خیال نہیں رکھتے، تو میرے اور آپ کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں وہ ان بچوں پہ خرچ ہوتے ہیں. سرکاری اسپتالوں میں انہیں بچوں کا علاج ہوتا ہے. یہ دہشت گردی، انتہا پسندی میں اسی قسم کے بچے انوالو ہوتے ہیں، چوری ڈاکوں میں اسی قسم کے بچے انوالو ہوتے ہیں. اور پھر آپ معاشرے کے اندر کوئی بہتر کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان بچوں کی ٹھیک طریقے سے تعلیم، تہذیب، تربیت نہیں کی جاتی، اور نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے، پھر یہ بچے وہ جو کنسٹرکشن ہے نا اس کو ڈسٹرکشن میں تبدیل کرتے ہیں. پھر اگر ان بچوں کو آپ پڑھا لکھا بھی لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو وہ کیا نام ہے، ابھی جو خبریں آئی تھیں کہ یونان کے قریب 700 کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ ڈوب گئے.
کشتی میں، تو یہ غیر قانونی ذرائع سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ملک کے اندر انہیں اپنا کوئی مستقبل دکھائی نہیں دیتا. تو یہ اصل میں صرف اس کو رضوانہ کیس کے طور پر نہ دیکھا جائے، اس کو اوور آل پورا دیکھا جائے کہ ایک تو ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ کیسا ہے، ہمارا پولیس کا نظام کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو قانون کے رکھوالے اور محافظ ہیں ان کا طرز عمل کیسا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بچے پیدا کر رہے ہیں ان کا جو رویہ وہ کیسا ہے، ممبر و محراب کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اوور آل سوسائٹی کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، میڈیا ہاؤسز کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہمارے تعلیمی اداروں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. تو میرے نزدیک رضوانہ ایک تصویر ہے، لیکن اس تصویر کے پس منظر میں ایک بہت بڑی پکچر ہے. تو میں لارجر پکچر میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پورا معاشرہ اس سب کو نا ہتھ کڑی لگا دینی چاہیے، ان کے پاؤں میں بیڑی پہنا دینی چاہیے. سب اس طرح کے واقعات پڑھے لکھے لوگوں کے گھروں میں ہی ہوتے ہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں بہت الٹریٹ سوسائٹی اس طرح کے انسیڈنٹس وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس طرح سے کیوں ہے ڈسپائٹ دے آر اویئر آف دا لاز ریگارڈنگ چائلڈ لیبر. ہاں یہ اصل میں یہ ہے کہ وہ مجھے یاد ہے مشہور شخص کا کہ پولیس نے اس کو پکڑا، انہوں نے کہا آپ نے خلاف قانون کام کیا ہے، تو اس نے کہا میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں تمہیں کچل دوں گا، قانون ہم ہی بناتے ہیں. اور پھر یہ جو باتیں کی جاتی ہیں نا ایسے معاشروں کے اندر کہ قانون بنتے ہی توڑنے کے لیے، تو پھر پاکستان جیسے معاشرے میں آپ بات کریں کہ بھائی آپ قانون کے خلاف کام کر رہے ہیں تو آگے سے کہا جاتا ہے اور چھوڑو جی پاکستان ہے، یعنی پاکستان ہے تو یہاں پر قانون کے خلاف ہی ہم کام کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ جملہ اور یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، سنا ہوگا کہ میں تمہیں عدالتوں میں گھسیٹوں گا. یعنی عدالتوں میں گھسیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں نظام انصاف اتنا کمزور ہے کہ آپ اگر چاہیں کہ وہاں پر جائیں انصاف حاصل کرنے کے لیے، تو کسی نے بڑی مشہور بات کی تھی کہ آپ کے پاس نوح علیہ السلام کی عمر ہونی چاہیے، قارون کا خزانہ ہونا چاہیے، اس کی جیسی دولت ہونی چاہیے. اور پھر اس طرح کی ایک اور بات بھی کی تھی کہ مطلب آپ اتنا عرصہ لگے رہیں گے تب بھی جا کے آپ کو انصاف نہیں ملے گا وہاں سے. تو پھر عدالتوں میں گھسیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پیسہ بھی خرچ کروں گا، میں جج خرید دوں گا، میں وکیل خرید دوں گا اور میں تو جیت جاؤں گا. اس لیے تو لوگ عدالتوں میں جاتے نہیں ہیں، اس نظام انصاف پر اعتماد نہیں کرتے. ہمارے دوست ہیں آصف محمود صاحب، انہوں نے اس پاکستان کے نظام انصاف پہ کتاب لکھی اور بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان کا نظام انصاف بنیادی انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے اور ایک پرابلم کریٹ کر رہا ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے کو بڑھوتری کے لیے ہے، مسئلے کو مزید یہ آگے بڑھا رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو کتاب ہے وہ پڑھنی چاہیے. میرے اتفاق کی بات ہے ذہن سے نام نکل گیا، لیکن آصف صاحب نے بہت ہی بنیادی طور پر اس میں ججز نے جو اپنی آراء شامل کی ہیں تو وہ 30 سال تو کم از کم لگ جاتے ہیں آپ کو اپنا جو معاملہ ہے نا لے کر عدالتوں میں لے کر جانے میں، تو اتنا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان کی عدالتیں کرامتیں بھی کرتی ہیں، بعض اگر راتوں کو لگ جاتی ہیں اور مسائل چٹکی میں حل کر دیتی ہیں، اور جب ان کا جی نہیں چاہتا تو مسائل حل نہیں ہوتے. اور ایسی منموجی عدالتیں ہیں کہ عدالتیں حکم دیتی ہیں سپریم کورٹ پاکستان کی کہ 2 بھائی جو ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. ان کو رہا کرنے کے لیے جب عدالت کا آرڈر جیل میں پہنچتا ہے پتہ چلتا ہے ان کو 2 سال پہلے پھانسی دے دی گئی ہے. یہ پاکستان کی عدالتوں کے مسائل ہیں. 100 سال تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، نسلوں پر نسلیں آ کر ان مسائل کو جو ہے وہ ان کیسز کو فیس کر رہی ہوتی ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو الحمدللہ بڑے زبردست قسم کے مسلمان ہیں. اور پھر مجھے الطاف حسین حالی کی نظم کا وہ ٹکڑا یاد آ جاتا ہے جس میں وہ کہتے تھے نا کہ مشرکین مکہ کا جو معاشرہ تھا اس میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. یہ تو سوسائٹی کی حالت ہے نا، یہاں عدالتوں کی یہ حالت ہے کہ صدیاں لگا دیتے ہیں، مسائل حل نہیں کرتے. مسائل تو حل ہونے کی ایک دوسری بات ہے، ان مسائل کو مانیٹر کس طرح سے کیا جائے؟ اچھا مانیٹر تو خیر ہو چائلڈ لیبر کا، کیونکہ میڈیا کا کہ پہلا واقعہ نہیں ہے میڈیا کا. اچھا چائلڈ لیبر کا تو یہ ایشو بھی ہے، اور چائلڈ ابیوز وہ کیونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاملہ ہے اور مسئلہ ہے. اور صرف وہ چائلڈ ابیوز یہاں تک ہی محدود نہیں ہے کہ لیبر کے ساتھ ہے، وہ بچے بہت ولنریبل ہیں سوسائٹی کے اندر. ہم دیکھ رہے ہیں اسکولوں میں پڑھنے والی بچیاں ہوں گئیں، بچے ہو گئے، مدرسوں میں پڑھنے والے بچے بچیاں ہوں گئیں. تو بہت ہی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک لوگوں کو جسٹس کی توقع نہیں ہوگی نا تب تک جو مسائل ہیں یہ اسی طریقے سے رہیں گے. آپ نے کہا مانیٹر کرنی چاہیے، میڈیا کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ سیاست کو ہر وقت زیر بحث لاتا رہتا ہے. قوم کی ایجوکیشن میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. اور پاکستان کے ممبر و محراب پر بھی یہ بات نہیں کی جاتی، یونیورسٹی کالج
اور مدارس کے اندر بھی یہ بات نہیں کی جاتی. تو مجھے بتائیں کہ جب وہ کیا کہتے ہیں ہر دم ہی غفلت میں گزر رہا ہوگا تو پھر کیا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو میڈیا کا ویسے کام ہے مانیٹر کرے, تھانے کچہری عدالت کا کام ہے ان چیزوں پر توجہ دیں.